السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سو، پر اسرار دجالی علامات، یعنی دجالی نظام کے حق میں ذہن ہموار کرنے کے لیے پھیلائی گئی شیطانی علامات۔ آپ نے کبھی سونی ایرکسن کا موبائل آن کیا ہے؟ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک سبز آنکھ جو آہستہ آہستہ سرخ ہوتی ہے، پھر آگ کے مختلف رنگ بدلتی ہوئی چاروں طرف پھیلتی ہے، اور موبائل زندگی کی حرارت پکڑ کر جھرجھری لیتا اور بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ سبز، سرخ اور زرد رنگ کی آتشیں آنکھ جو خاص انداز سے رنگ بدلتی، پھیلتی اور اسکرین پر چھا جاتی ہے، پھر حیات بخش قوت یا توانائی کے منبع کا تاثر پیدا کرتی ہے، کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے سگریٹ کے پیکٹ دیکھے ہوں گے، ان کے سائز اور ڈیزائن ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ ان میں ایک ایسی قدر مشترک بھی ہے جس کی بظاہر سگریٹ سے کوئی مناسبت نہیں، لیکن وہ سگریٹ کے علاوہ شراب کے بعض اقسام پر بھی یکساں طور پر ثبت نظر آتی ہے، خاص طور پر تمباکو اور شراب کی ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے برانڈ پر جو امریکہ یا برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ٹریڈ مارک میں ایک عجیب و غریب قدیم جنگلی حیات کی نقال ایک شبیہہ ہوتی ہے، جس کی آج کل کی روشن خیال کمپیوٹرائزڈ دنیا میں کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں، لیکن روشنیوں کی دنیا کے باسب اسے صبح و شام دھواں نگلنے اور اگلنے سے پہلے روزانہ 20 مرتبہ دیکھتے اور اپنے ذہن پر نقش کرتے ہیں، اور بتا نہیں سکتے کہ یہ دور قدیم کی جنگلی حیات کی یادگار عجیب و غریب چیز کیا ہے۔ یہ 3 مختلف جانداروں پر مشتمل شبیہ ہے، جس کے بیچ میں ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کا حوالہ ہے۔ اس کو دونوں طرف سے 2 عجیب الخلقت جانوروں نے پکڑ کر سہارا دیا ہوا ہے۔ دائیں طرف کا جانور گھوڑے سے اور بائیں طرف کا شیر سے ملتا جلتا ہے۔ بیچ میں موجود مرکزی شبیہ کے سر پر تاج ہے، اور تاج کے اوپر چھوٹا سا شیر بنا ہوا ہے۔ کچھ یاد آیا؟ آپ کو یہ چیز یقیناً دیکھی بھالی محسوس ہوگی۔ جی ہاں، بالکل ویسا شیر جیسے کہ حبیب بینک یا بینک الحبیب کے مونوگرام میں ہوتا ہے۔ اس پوری شبیہ کی تلخیص اور علامتی نمائندگی اس تاج سے کی جاتی ہے جو اس نیم انسانی نیم شیطانی شبیہ کے سر پر موجود ہے۔ چنانچہ بہت سی مصنوعات پر تو مکمل شبیہ ہوتی ہے، اور کچھ پر فقط یہ تاج جو اس کے مرکز میں بلند مقام پر مخصوص انداز میں چمکدار دکھایا ہوتا ہے۔ مثلا پیپسی کے ڈسپوزیبل ٹن کو غور سے دیکھیے۔ اس میں جہاں اس ڈبے کو عارضی استعمال کے بعد ٹوکری میں پھینکنے کی علامت دی جاتی ہے، وہاں اوپر تاج بھی بنا ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہم و مفروضے یا بے جا تجسس کے بجائے عقل و منطق کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ کچرے کی ٹوکری کے اوپر تاج شاہانہ کا کیا کام؟ آپ کبھی امریکہ یورپ گئے ہیں؟ نہیں گئے تو خدا را نقل مکانی کر کے وہاں جانے کی سوچ دل سے نکال دیجئے۔ وہاں قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ ساتھ لے کر نہ نکل سکیں گے۔ اگر آپ وہاں گئے ہیں یا آپ نے وہاں کے مشہور شہروں کی سیاحت کی ہے تو کیا آپ نے محسوس کیا آزاد خیال اور آزاد روی کی آخری حد تک پہنچنے کے باوجود عریانیت اور مادیت پرستی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہے۔ شہرت اور دولت کے حصول اور من چاہی خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگ جائز و ناجائز کی تفریق تو بھلا ہی چکے تھے، اب وہ جادو ٹونے اور غیر مرئی طاقت سے ماورائے اعانت کے حصول کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ہیری پوٹر جیسے ناولوں، فلموں، کارٹونوں اور ویڈیو گیمز نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ راسخ کر دیا ہے کہ دنیا میں جادو ٹونا اور ماورائے مخلوقات یعنی شیطان اور اس کے نمائندہ اعظم دجال
خبیث جنات اور ان کے چیلوں کی طاقت ہی اصل طاقت ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا بن دیکھے انکار کرنے والوں کی نئی نسل شیطان کے اندیکھے جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ چلیے رہنے دیجیے، شاید آپ کے مشاہدے میں بات نہ آئی ہو، یہ وہاں کی خفیہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ اس کو ابھی منظر عام پر آنے میں کچھ وقت لگے گا، اگرچہ وقت کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے، آپ نے کبھی وہاں محسوس کیا کہ ایک آنکھ آپ کو گھور رہی ہے، یا وقت بے وقت جا بے جا اکلوتی آنکھ مختلف شکلوں میں مختلف انداز میں پیش کی جا رہی ہے؟ اگر آج تک آپ نے اسے محسوس نہیں کیا تو اب مشاہدہ شروع کر دیجیے۔ کتابوں اور رسالوں کے سرورق پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہارات میں اہرام کی طرز پر بنی ہوئی عمارات میں بچوں کے کھلونوں اور کارٹونوں سے لے کر فلموں اور گانوں کے ٹائٹل پر مشہور زمانہ کمپنیوں کے لوگو اور مونوگرام میں ایک آنکھ یا اس کی شبیہ حقیقی تصویر یا مصور کی دستکاری کے متنوع انداز میں امریکہ اور یورپ کے روشنیوں سے بھرے شہروں پر تاریکی کا راج قائم کرنا چاہتی ہے، اور باخبر امریکی اور باعلم یورپین قطعاً اور حتماً بے خبر اور لا علم ہیں کہ اکلوتی آنکھ ان کے مذہب کے پیغمبر جناب مسیح صادق سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے مسیح کاذب سے ان کو مانوس اور قریب کرنے کے لیے طاقت اور روحانیت کا سمبل بنا کر پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ کو کبھی حرمین شریفین حاضری کی سعادت نصیب ہوئی؟ اللہ مجھے آپ کو ہر صاحب ایمان کو وہاں بار بار لے جائے اور حرمین کی عقیدت اور اس پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے کہ وقت ہی ایسا آنے والا ہے جب وہاں فدائیوں کے فنا فی اللہ کی تہ سے بقا کا راز دنیا کے سامنے آشکار ہوگا۔ آپ نے مناسک حج کی ادائیگی کے دوران شہری دفاع کے محکمے کو متحرک دیکھا ہوگا۔ ٹریفک کنٹرول کے محکمے کی طرف سے حجاج کرام کی سہولیت اور گاڑیوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اشتہارات، ہدایات وغیرہ ملاحظہ کی ہوں گی۔ ان محکموں کے مونوگرام میں آپ کو کوئی چیز غیر متعلق اور عجیب تو نہیں لگی؟ آپ نے محسوس کیا وہی آنکھ جو رنگ اور شکلیں بدل بدل کر یورپ و امریکہ پر چھائی نظر آتی ہے، یہاں بھی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ وہی ٹرائنگل جو شیطان اور دجال کی متحدہ طاقت کی علامت ہے، یہاں بھی مختلف جگہوں پر جھل ملاتی اور مختلف چیزوں پر نقش دکھائی دیتی ہے۔ آپ اگر سفر حرمین کے دوران بیمار ہوئے ہیں تو میڈیکل سٹور ضرور گئے ہوں گے، یا کم از کم کسی صیدلیہ کے سامنے سے تو ضرور گزرے ہوں گے۔ وہاں کبھی سام کی شبیہ دیکھی؟ بیماروں کے لیے مسیحائی بانٹنے کے مرکز میں سام کی موزی شکل کا کیا کام ہے؟ لیکن آپ حافظے پر زور دیں تو سام کی شکل عالمی ادارہ صحت کے مونوگرام اور طب و صحت سے متعلقہ بہت سی اشیاء پر بھی موجود ہے۔ گزشتہ دنوں راقم الحروف پنجاب کے ایک شہر کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک میڈیکل سٹور پر نظر پڑی۔ یہ چیز تو بڑی خوش آئندی تھی کہ اس کے مالک نے 30 سال سعودی عرب میں رہ کر آنے کی وجہ سے اپنے دکان کا نام صیدلیہ رکھا تھا، اور انداز آرائش بھی ویسا ہی تھا جیسا سعودی عرب کے ہاسپٹلوں یعنی دوا فروشوں کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر نہایت دکھ ہوا کہ بے خبری میں اس نے سام کی مخصوص علامت بھی واضح طور پر بنائی ہوئی تھی، جو عموماً بلاد حرمین کی میڈیکل سٹوروں کی پہچان بن چکی ہے اور بغیر سوچے سمجھے بن چکی ہے۔ آخر تریاق و علاج اور زہر و ایذا میں مناسبت کیا ہے کہ موذی شکل کا جانور سنہرے اور دیدہ زیب رنگوں اور معصوم شکل کے ساتھ اپنی فطرت اور روایت سے بالکل متضاد اشیاء کے ساتھ لہراتا دکھائی دیتا ہے۔ کہیں یہ بچوں کے کپڑوں، جوتوں اور ٹوپیوں پر محبوبیت اور معصومیت کی علامت بنا کنڈلی مارے بیٹھا ہوتا ہے، اور کہیں ہیرو قسم کے اداکاروں، کراٹے کھیلنے والے
والے جنگجو کھلاڑیوں کی وردیوں پر طاقت اور قوت کے نشان کے طور پر فن پھیلائے نظر آتا ہے۔ عالم مغرب اور عالم عرب کے بعد آپ اپنے ملک کو لے لیجیے، بہت سی جگہوں پر آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نامانوس چیز کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مانوس کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ناخوب آہستہ آہستہ خوب ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا آپ جیو اور پی ٹی سی ایل کے مونوگرام کو تاڑیں، ایک آنکھ آپ کو تاڑتی دکھائی دیتی ہے۔ ایل جی مشہور بین الاقوامی کمپنی ہے، اس کے مونوگرام میں واضح انسانی شبیہ ہے جو ایک چشم ہے۔ ونڈوز ایکس پی 2007 کھولیے، اے سی ڈی سی، ایڈوب فوٹوشاپ، ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر کے لوگوں کو توجہ سے دیکھیے، پراسرار قسم کی آنکھ آپ کو گھور رہی ہوگی۔ آج کل کمپیوٹر وائرس کو روکنے کے لیے ایک پروگرام NOD 32 آیا ہے۔ اس کی علامت ایک آنکھ ہے جس سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، اور یہ آنکھ تنہا ہر طرح کے وائرس سے دفاع کر رہی ہے۔ بچوں کے ویڈیو گیمز میں سب سے طاقتور ہیرو کی جو شبیہ ہوگی، غور کریں تو اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ بچوں کے ایک مشہور کارٹون میں ایک آنکھ والی شبیہ کو سب سے طاقتور وجود کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اب تو ہمارے ہاں ایک معروف اخبار اور چینل کے ہر خبر پر نظر کے اشتہار میں ایک آنکھ ہر چیز پر نظر جمائے اور نگرانی کرتے دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے۔ یہ اکلوتی آنکھ آپ کو کمپیوٹر اور ٹی وی کی اسکرین پر جھلملاتی نظر آئے گی، آپ کے دفاع میں بجلیاں بوندیں گی اور یہ ذہن کے پردے پر امٹ نقش کی طرح جم جائیں گی۔ رفتہ رفتہ کچھ ہی عرصے بعد اس کا ایسا تاثر دنیا کے ذہن میں بیٹھے گا کہ عوام الناس دو آنکھوں کو کمزوری اور ایک آنکھ کو طاقت اور ذہانت کی علامت سمجھنے لگ جائیں گے۔ کھیل ہی کھیل میں یہ نوبت آ جائے گی کہ ایک یا تین آنکھیں بھلی اور دو آنکھیں بری معلوم ہوگی۔ جیو کے موسیقی چینل آگ میں ایک آتشی ٹرائنگل ہے، یعنی مثلث کا نشان، جس کے بیچوں بیچ آگ سینگوں کی شکل میں جل رہی ہے۔ یہ اسی طرح کا مثلث ہے جیسا مصر کے مشہور زمانہ فرعونی اہرام میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی چوٹی پر روشنی پھٹاتی ایک آنکھ ثبت ہوتی ہے۔ چوٹی پر موجود روشنیاں بکھرتی یہ آنکھ ڈالر کی پشت پر دنیا بھر میں سفر کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ امریکہ اور مغرب کی ترقی کے بل بوتے پر زور دکھانے والے اس فتنے کو سمجھو جو اپنی مخصوص علامات دنیا بھر میں پھیلا کر انسانی ذہنوں کو تاریخ کے عظیم ترین فتنے کے لیے ہموار کر رہا ہے۔ امریکی ڈالر کی طرح برطانوی پاؤنڈ بھی شیطانی علامات یا دجالی نشانات سے خالی نہیں۔ اس کو الٹا کر کے غور سے دیکھیے تو 666 کا مخصوص شیطانی ہندسیہ جلوہ گر نظر آئے گا۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پر چھپے کوڈ بار میں بھی آپ کو 6 کے 3 ہند سے مختلف شکلوں میں دکھائی دے رہے جائیں گے۔ آزاد خیال نوجوانوں کی شرٹس اور بچوں کی ٹوپی یا استعمال کی دیگر اشیاء پر کھوپڑی اور ہڈیوں کا مخصوص نشان بھی آپ سے چھپا نہ رہا ہوگا۔ کسی کو اگر آج کے دور کے الخبائث یعنی ٹیلی ویژن دیکھنے کی لت لگی ہوئی ہے تو اسے وقفے سے کسی نہ کسی شکل میں پروگراموں، اشتہارات اور کارٹون میں ایک آنکھ یا ٹرائنگل وقفے سے کسی نہ کسی شکل میں انگریزی حروف تہجی AEO یا Q کے مختلف ڈیزائنوں میں جھلملاتی اور اپنا آپ منواتی نظر آئے گی۔ ان حروف سے بنے ڈیزائن جہاں پائے جائیں، وہ تجارتی کمپنیاں ہوں یا تعلیمی ادارے، شعوری یا لاشعوری طور پر ایک ہی ڈیزائن میں تکون اور بقیہ حروف میں آنکھ کی تمثیل پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کے ذوق و زیبائش کی تسکین نہیں ہوتی، نہ انہیں کوئی اور طرز سوچتا ہے۔ تاج، ٹرائنگل، آنکھ، سام، کھوپڑی اور ہڈیاں 666 اور 362 کے ہند سے، آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ایک طلسم ہے جس کے آگے ٹنگا پردہ زنگاری ہے۔ دجال ایک کے آخر میں دی گئی روحانی و عملی تدابیر میں فتنہ میڈیا سے حفاظت کا عنوان بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں اپنے ارد گرد پھیلی دجالی علامات پر غور کرنے
اور ان کے شر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس مضمون کی تلخیص دجال جلد دوم کے آخر میں بھی دے دی گئی ہے، لیکن وہاں یہ علامات مختصراً تھی۔ آئیے ذرا ان علامات کو بالترتیب تفصیل سے دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے چھپے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید کہ ان علامات کی حقیقت سے واقفیت ہمیں فریب کے اس نادیدہ جال میں الجھنے سے بچنے کی سوچ پیدا کرے جو انسانیت دشمن اور شیطان پرست قوتیں کرۂ ارض پر تاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ذکر کا نور، مسنون اعمال، معصورہ دعاؤں کا حصار اور تقوی کی برکت، ان سب شیطانی علامات اور جادوئی نشانیوں کا اصل توڑ ہے۔ خیر کی یہ چیزیں اپنانے کے ساتھ ساتھ شر کی نمائندہ ان کھلی نشانیوں کے پیچھے چھپے خفیہ پیغام کو جاننا بھی ضروری ہے۔ فہرست بنائی جائے تو یہ 1 درجن کے قریب بنتی ہے۔ 1-2 غیر مشہور بھی ہیں جن کو ہم آخر میں ضمناً ذکر کریں گے۔ اصل بحث کے آغاز سے پہلے چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ علامات یا ان کی شبیہ جہاں حقیقی یا قریب با حقیقت ہو، ہماری بحث اسی سے ہے۔ بعض چیزوں میں خیالی یا وہمی طور پر قسم فرضی شکلیں یا تصوراتی شبیہتیں بن جاتی ہیں جن میں حقیقت سے زیادہ قوت واہمہ کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ یہ ہماری بحث سے قطعاً خارج ہے۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ حقیقت سے آنکھیں نہ چرائی جائیں اور وہم یا احتمال کی بنیاد پر کسی کو مورد الزام بھی نہ ٹھہرایا جائے۔ اعتدال اور میانہ روی ہی زندگی کے ہر موڑ پر دینی ہو یا دنیاوی تحفظ اور سلامتی کی ضامن ہے۔ نمبر 2، یہ علامات 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ جو شیطان کے ساتھ ایسے خاص الخاص انداز میں مخصوص ہیں کہ ان کا کوئی اور مطلب بنتا ہی نہیں۔ ان کا استعمال کرنے والا یہ عذر کرے کہ میں ان کی اصلیت اور پس منظر سے ناواقف ہوں تو اس کا عذر 100% مقبول ہے کہ ان علامات یا نشانات کی حقیقت اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں جانتے، لیکن اگر وہ اس کی کوئی اور تعویل کر کے جان چھڑانا چاہے تو قطعاً مقبول نہیں ہو سکتی کہ کوئی لاکھ تعویل کرے، ان کا دوسرا احتمالی معنی متصور نہیں۔ مثلاً پہلی علامت جس میں عجیب الخلقت جانوروں کی نقالی کرتی ہوئی شبیہ اور اس کی شبیہ کے سر پر سنہرا تاج یا شعبہ صحت کے منوگرام میں سانپ یا سینگ، کھوپڑی، ہڈیاں اور مخصوص پر اسرار ہند سے ایسی علامات کو مٹا کر متبادل شناخت بنانا یا ان کی طرف توجہ دلا کر انہیں بدلنا بہرحال ضروری ہے۔ دوسری قسم ان علامات کی ہے جن کی تعویل ممکن ہے، ان کے دوسرے مطلب بھی ہیں یا انہیں کسی مطلب کے بغیر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ٹرائنگل، پنج گوشہ ستارہ یا ایسے انگریزی حروف جیسے کیو، ای، او وغیرہ جن سے آنکھ یا ٹرائنگل بنتی ہے۔ بلا شبہ یہ عام استعمال کے نقوش، اشکال اور حروف ہیں۔ ان کی ایک مخصوص شکل کے علاوہ اصرار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بالیقین ہی شیطانی علامات ہیں یا ضرور ہی غلط مطلب میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایسا کرنا خصوصاً غیر مغربی معاشروں میں اس بات پر زور دینا یا ناانصافی ہوگی۔ ان مشترک اور مبہم علامات کو اکثر ڈیزائن کسی خاص مطلب کے بغیر آرائشی شکل سمجھ کر ڈیزائن کر لیتے ہیں اور استعمال کرنے والے بھی بے خیالی اور بے دھیانی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اس مضمون میں اس طرح کے لوگوں پر تعریض بھی ہرگز مقصود نہیں چہ جائے کہ ہم ایسی تصریح کریں، نیتوں کا حال جاننے والا اس پر گواہ ہے۔ قارئین بھی احتیاط کریں، افراد و تفرید سے بچیں، غیر واقع اور فرضی بحثوں میں نہ الجھیں، نہ کسی کو بلا وجہ مورد الزام ٹھہرائیں۔ ہمیں فتنے کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے، نیا فتنہ کھڑا کر کے نئے مسائل میں الجھنا دانش مندی ہے نہ دینداری۔ نمبر 3، ان علامات کی طرح انہیں استعمال کرنے والے بھی 2 طرح کے ہیں۔ مغرب کے کچھ ادارے اور کمپنیاں بلا شبہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ ان کے چلانے والا ان علامتوں کو اپنے مونوگرام یا پیشانی پر سجا کر شیطان کی مدد حاصل کرنے کے ساتھ دنیا کو شیطانی اثرات سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ، یورپ میں بنی اسرائیل کے سامریت زدہ افراد اس مہم کو مقصد بنا کر چلا رہے ہیں، جبکہ
ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اور کمپنیاں ناسمجھی میں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اکثر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بے جا حرکت کی مرتکب ہو رہی ہو۔ لہٰذا ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم انہیں حقیقت سے آگاہ کریں، نہ کہ پہلی مرتبہ ہی ان پر اعتراضات کی لاٹھی لے کر برس پڑیں۔ اہل علم اور داعیان دین اور دیندار حضرات کو انسانیت کے لیے رحیم و شفیق ہونا چاہیے، نہ کہ بد مزاج و غضبناک۔ نمبر 4، زیر نظر تحریر میں شیطان اور دجال یا شیطانی علامات اور دجالی علامات ہم معنی اور ہم مطلب ہیں۔ ایک کے ذکر کا مطلب دوسرے کا ذکر تذکرہ ہے، اور ایک سے منسوب علامت دوسرے کی پہچان ہے۔ قارئین کے لیے بات تشویش کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ کسی علامت کے ضمن میں شیطان کا تذکرہ ہے اور کہیں دجال کی طرف سے وہی چیز منسوب کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ صرف بڑے چھوٹے کا فرق ہے، ورنہ انجیل کی تصریح کے مطابق دجال کی ساری غیر معمولی قوتوں کا راز یہ ہوگا کہ شیطان نے اپنی ساری طاقتیں اسے سونپ دی ہوں گی۔ اس لیے زیر نظر تحریر میں جب کسی چیز کی ان میں سے کسی ایک کی طرف نسبت کی جائے تو دوسرے کے لیے بھی خود بخود سمجھی جائے۔ ان میں سے ایک تاریکیوں کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا تاریکیوں میں پھنسانے کا جال ہے۔ ایک بنی آدم کو جہنم کے گڑھے میں گرانا چاہتا ہے تو دوسرا اس میں اس کا معاون اور دست راست ہے۔ کتاب و سنت میں دونوں سے اللہ کی پناہ چاہنے اور دونوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے اور ان کے خلاف جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب آئیے ان علامات کی فہرست شروع کرتے ہیں۔ ان کا پس منظر، ان کے پیچھے چھپا فلسفہ اور مثالیں تو ساتھ ساتھ ذکر ہوں گی۔ البتہ ان علامات کو پھیلانے کا مقصد اجمالاً ساتھ ساتھ اور تفصیلاً آخر میں ذکر ہوگا۔ وہیں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان پر اسرار علامات کی بھرمار اور شیطانی نشانات کی یلغار کے سامنے بند کیسے باندھنا چاہیے، ان کا توڑ کیسے ہو، اور ان کے شر سے بچنا اور بچانا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔